بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ چلڈرن سیریز میں آج ہم بچوں کا شدید غصہ ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں وہ کک کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، چیزیں پھینکتے ہیں، مگر جب نیند سے اٹھتے ہیں۔ اگر وہ نیند سے نہ اٹھے ہوں تو پھر غصہ کوئی ہوگا، اس کی دوا اور ہوگی۔ یعنی نیند سے اٹھنے پر ان کا غصہ شدید ہوتا ہے اور وہ چیزیں پھینکتے ہیں، کک کرتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں، پیار کا، منت سماجت کا، اس کی پسندیدہ چیز دینے کا، کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ تصور میں لائیں کہ صبح کا ٹائم ہے، بچے گھر کے لوگ، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی ناشتے کی تیاری میں ہے، کسی نے اسکول کالج جانا ہے، تو ایک بچہ یا بچی نیند سے اٹھا، خود اٹھا، بے شک کسی نے نہیں اٹھایا، وہ اٹھ کے اچھا خاصا تماشا لگا دے، تو آپ اندازہ لگائیں جو ماں باپ ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اب وہ کس کام کو نبیڑیں، کس طرح اس کو منائیں؟ اس کو منانا تو بیکار ہے، کچھ بھی اثر نہیں کرتا، کوئی بھی طریقہ حربہ کام نہیں آتا۔ یہ چیزیں پھینکیں گے، چیخیں چلائیں گے اور کک ماریں گے، جو بھی پاؤں پہ لگا تکلیف ہوگی، درد ہوگا، اس کو بھی سہیں گے۔ اس دوران اگر انہوں نے پھر کسی سینٹر جانا ہے یا کسی کے ذمے لگانا ہے، اس بچے بچی کو کسی اسکول بھیجنا ہے، تو وہ سارا پروسیس کس قدر تکلیف دہ اور مسائل کا ہوتا ہے۔ اور یہ آئے دن کی گیم ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ 6 مہینے بعد ہو۔ ایسے بچوں کی، یہ بالعموم آرٹسٹک بچے ہوتے ہیں، ADHD کا شکار بچے ہوتے ہیں اور نان وربل بھی ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی ہومیوپیتھک لٹریچر میں یہ علامت جیسے آئی ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہومیوپیتھک ریپرٹری میں مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے ککس، ککس کے اندر ہے چائلڈ، چائلڈ کے اندر ہے از کراس، چائلڈ از کراس، اس کے اندر ہے ککس آن ویکنگ، یعنی جب اس کو جگایا جاتا ہے تو وہ اپسیٹ ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، پیوش ہوتا ہے، شدید غصے میں ہوتا ہے، ان پلیزنٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی طریقہ، پیار محبت، کوئی بھی اس کی پسند کی چیز کھانے پینے دینے کی کچھ بھی اثر نہیں کرتی، وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، وہ بس اسی چکر میں ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ سوچیں، کسی ٹریولنگ میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، مثال کے طور پر پلین میں ہیں، یا کسی ہوٹل میں ہیں، کسی فیملی ممبر کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو صبح صبح یہ معاملہ یا جب بھی نیند سے اٹھیں گے یہ شدت اختیار کر جائے تو کتنی بادریشن کی بات ہو سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن لائکوپوڈیم اس کی سب سے اہم دوا ہے، اور بے شمار کیسز میں یہ معاملہ ڈیل کرنے کے بعد میں شیئر کر رہا ہوں، اور اس پہ جس بچے کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کی باقی تمام تفاصیل، آٹزم کے تمام سمٹم جو اس خاص بات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ انٹری پوائنٹ ہے۔ اس سے ہم پہنچ گئے کہ اس بچے کے باقی کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس پر میری ایک پوری ویڈیو ہے 20-22 منٹ کی، لائکوپوڈیم بچے، آٹزم اینڈ ہومیوپیتھی سیریز میں اس کا لنک بھی یہاں شیئر کر دوں گا۔ اس میں باقی سارے علامات بھی ہیں کہ اس بچے کو کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے ٹینڈنسیز کیا ہیں، اس کی پاسٹ کی لائف کیا ہے، اور آگے کیا کیا امکانات اس کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اور لائکوپوڈیم دینے سے بہت زیادہ امکان ہے یہ والا مسئلہ ان کا اللہ کے فضل سے بیلنس ہو جائے گا۔ 200، 10 قطرے صبح لائکوپوڈیم، 10 قطرے رات، 10-12 دن دینا کافی ہے۔ اگر واضح بہتری نہ ہو تو پھر کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس پراپر علاج کرانا چاہیے، تاکہ وہ پوٹینسی اور مسائل کو سمجھ کے دوا دے کہ کتنی دینی چاہیے خوراک، کتنی نہیں دینی چاہیے۔ لائکوپوڈیم کو لمبا عرصہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔